الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران گرامی، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو وعدہ کیا گیا تھا کہ اس جمعے میں ہماری جو تقریبات ہیں نکاح وغیرہ کی، ان کو ہم نے رسومات خرافات کے ذریعے سے بہت مشکل بنا دیا ہے، اور طرح طرح کی رسومات اس میں شامل ہو گئی ہیں. تو اس لیے مناسب سوچا کہ آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے اس عنوان پر گفتگو کی جائے کہ ہم امت مسلمہ اور اس کے افراد نکاح کو آسان بنائیں اور اس سنت مبارکہ کو سادگی، سنت اور شریعت کے مطابق انجام دیں. شریعت مطہرہ میں نکاح بہت آسان رکھا گیا ہے، اور شریعت نے اس کو آسان بنانے کی ترغیب دی ہے. مگر مسلمانوں نے، خصوصاً امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو اہل ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، وہ اس سنت مبارکہ کو جو نہایت آسان تھی مشکل بنانے میں اپنا ایک غیر اخلاقی کردار ادا کر رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں
لوگ ہر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو معاشرے میں اور مارکیٹ میں ان کو دکھائی دیتی ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالی نے مالی وسعت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا ہے، وہ نکاح جیسی عظیم سنت کو، عبادت کو سادگی کے ساتھ انجام دیں جو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے. اس سے کتنی وہ بچیاں جن کے ماں باپ اس کڑھن میں مبتلا ہیں کہ آخر بچی کے ہاتھوں کو شادی کی مہندی میں کیسے رنگا جائے، ان کے ہاتھ کیسے پیلے کیے جائیں اور ان کا نکاح کیسے کیا جائے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو سکتی ہے. آج ہمیں معلوم ہے ہر علاقے میں، مسلم علاقوں میں کئی بچیاں ایسی ملیں گی کہ جن کے ماں باپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کی عمریں 35 سال 40 سال 50 سال اور بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کے بال سفید ہونے لگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے غریب ماں باپ کے پاس دینے کے لیے اپنی بچیوں کو کچھ نہیں ہے. اور ہمارا سماج ایسا بنتا جا رہا ہے، اکثریت کہ وہ گرتے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور وہ لوگ جو خود حیثیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر سماج میں ایسا ہو جائے، غریب بچیوں کی شادی کی فکر کی جائے، ان کے نکاح کے انتظامات کیے جائیں تو کس قدر بھلا کام ہوگا. کتنی بے حیائی اور کتنی ایسی چیزوں سے جو معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. آج ہمارا نکاح بس وہ رسومات کا نام رہ گیا ہے. جو ہمارا نکاح ہے صرف رسومات کا نام رہ گیا ہے. اپنی بنائی ہوئی رسمیں یا غیروں سے آئی ہوئی رسمیں، صرف ان کا نام ہم نے نکاح دے دیا ہے. اور اللہ معاف کرے، نکاح کا لفظ تو 5% یا 10% لوگ بولتے ہیں. ہماری زبانوں پر چڑھ گیا ہے شادی شادی شادی، اور شادی کا ایک مفہوم اور ایک مطلب اور ذہن میں جو اس کا ایک تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بارات، یہ کھانا، یہ پینا، یہ خرافات، یہ فلاں چیز، یہ لینا، یہ دینا، یہ جہیز، یہ ان کے مطالبات، یہ سب چیزیں. تو ایک بہت بڑا ایک گٹھڑ ہے رسومات کا، ان سب کو ادا کرنے کا نام شادی ہے دماغ میں. کتابوں کے اندر، احادیث مبارکہ میں، اللہ کے مقدس قرآن میں نکاح 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 ہے. ہماری بچی کا نکاح ہے، ہمارے بیٹے کا نکاح ہے، فلاں تاریخ کو نکاح ہے. بس کارڈ میں رہ گیا ہے نکاح مسنون، باقی زبانوں پر شادی چڑھ گیا ہے. اور شادی وہ ذہن میں ایک ایسا لفظ گردش کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی پھر یہ شادی وجود میں آئے گی.
نکاح تو بڑا آسان تھا، شریعت نے اس کو بڑا آسان بنایا، مگر وہ نکاح اب ایک تجارت بن کے رہ گئی ہے، تجارت۔ ایک لڑکے والا ہے، ایک لڑکی والا ہے، یہاں دونوں کے آپس میں بہت سارے لین دین، بہت ساری رسومات اس سب طے کی جاتی ہیں، گویا کہ بکرا اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے۔ اگر میں کہوں اور میں حق بجانب ہوں اس بات کے کہنے میں کہ نکاح کے اندر شاید کوئی چیز ایسی ہے جو سنت کے مطابق ہو رہی ہے، ورنہ تو سارے رسومات ہی رسومات ہیں، بلکہ نکاح تک کو، جو نکاح بالکل پاک چیز ہے، عبادت ہے، سنت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اس کو بھی ہم اپنی رسومات کے اندر ایسا بنا دیتے ہیں کہ خود نکاح نکاح سا نہیں لگتا، بلکہ ایک تماشا سا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم بتائیں کون سی چیز ہماری سنت کے مطابق نظر آتی ہے؟ منگنی سے لے کر، مایو سے لے کر، رسم حنا سے لے کر اور اپٹن سے لے کر، یہ ساری رسومات سے لے کر اور جوتا چرائی تک اور دودھ پلائی تک، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں ان چیزوں کا ہرگز کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے دین میں کسی کتاب کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کتابیں کھول کر، قرآن سے پوچھیں گے، احادیث مبارکہ سے پوچھیں گے، صرف ایک لفظ نکاح آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اگر میں رسومات کی بات کروں تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی، لیکن شاید کہ کسی کے بات سمجھ میں آئے اور ان رسومات سے اپنے آپ کو نکالے آدمی۔ آج کل ہماری منگنیاں بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، اتنے پیسوں میں کئی نہیں دسیوں غریب لوگوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، درمیانی جتنے میں ہماری ایک منگنی ہوتی ہے۔ پھر گانا بجانا، رقص و سرور کی محفل، یہ سب چیز کتنے بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے اللہ کے۔ جس شادی میں، جس نکاح میں گانے بجانے کا، رقص و سرور کی محفل کا انتظام کیا ہو اور پروگرام کیا ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب میں مبتلا ہے وہ لوگ۔ نکاح اللہ کے نبی کی سنت، اور گانا کن لوگوں کا ہے؟ وہ بھی شریف لوگ ہیں جن کا گانا بجا رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اسلام حق ہے، عدل ہے، اس کی ہر ایک بات، اس میں گندگی کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف سنت رسول اللہ اور دوسری طرف گندگیوں کو اس میں شامل کیا جائے، اللہ کا ایسا دین نہیں۔ اللہ کا دین بہت مبارک ہے، بہت مقدس ہے، اس کو ہم رسومات سے پاک کریں۔ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر میں بتاؤں تو صحابہ سے پوچھو جا کر کے، ان کی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی میں کون کون صحابی باراتی تھے جو بارات لے کر کے گئے تھے؟ آپ تلاش کرنا ان کو۔ حضور نے نکاح پڑھائے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں شادی ہے، لیکن حضور کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ عبد الرحمن کے کپڑوں پر رنگ دیکھا تو پوچھا کیا رنگ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ نکاح کر لیا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہی پڑھاتے، لیکن حضور کو معلوم تک نہیں ہے
इतनी सादगी है इस्लाम के अंदर। जरा तारीख तो उठाए, पाकीज़ा तारीख असलाफ की और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की, पता चलेगा कि निकाह कैसे होता था, कितनी सादगी से होता था। न कोई जहेज है, न कोई जहेज का मुतालबा है, न कोई तस्वुर है। ऐसी मिसालें आज भी मौजूद हैं, मगर खाल खाल कम नजर आती है इक्का दुक्का, कि जिन्होंने ये कह दिया हो हमारे घर में जहेज के नाम पर एक चम्मच तक लेना गवारा नहीं, हम उसको निकाह का हिस्सा ही नहीं समझते। ऐसा इस्लाम पेश करें हम, और अपने पैसे को बचाकर कारोबार में, अपनी बिजनेस में और अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल करें, जिससे हम ताकतवर बन सकते हैं। ये जहेज का मुतालबा, ये फकीराना मुतालबा है। क्या समझते हैं हम कि जितना बड़ा जहेज देगा इतना मालदार आदमी, इतनी इज्जत। इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए, जितना बड़ा जहेज उतना बड़ा फकीर है वो। मांगना है तो आटा मांगिए, पैसा मांगिए। आटा मांगने वाला, 2 रुपए मांगने वाला, 5 रुपए मांगने वाला छोटा फकीर है इस्लाम की नजर में, और जहेज मांगने वाला उससे कहीं बहुत ज्यादा गुना बड़ा फकीर है। इस्लाम की बातें ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अगर अल्लाह की कसम हमारी जिंदगियों में ये आ जाए तो मुआशरा एक पाकीज़ा मुआशरा हो और लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई हो। रस्म हिना के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी महफिलें, कार्ड छपवाए जाते हैं कि मेहंदी का कार्ड है। ऐसी दावतों में भी नहीं जाना चाहिए। और हद तो उस वक्त होती कि हमें बताया नहीं जाता। मुझे पिछले साल एक साहब ने दावत दी और वो मेहंदी की रस्म की दावत थी, मुझे पता ही नहीं। लेकिन अल्लाह का करम यह हुआ, मैं उस दावत से बगैर खाना खाया आया, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी। मैंने सिर्फ पानी जरूर पिया था वहां, अल्लाह के करम से। और मैं उस दावत में गया, मुझे इल्म बाद में इल्म हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने खाना नहीं खाया। ऐसी दावतें हमें देने की जरूरत नहीं है। अशराफ को, नेक लोगों को दावत देने की जरूरत नहीं है। मेहंदी लगाइए, अच्छा है, ठीक है, उसमें गलत लोग शामिल ना हो, ना महरम शामिल ना हो, लेकिन लगाइए किसको? औरत को जायज करार दिया मेहंदी लगाना, मर्द को नहीं, हराम है। हम समझ रहे हैं कि दोनों का फतवा आ जाएगा, नहीं आएगा। इस्लाम के अंदर तस्वुर नहीं लड़के को मेहंदी लगाई जाए। इधर हम देखते हैं शायद कोई साल में कोई एक निकाह ऐसा आया हो जिसमें दुल्हे को मेहंदी न लगी हुई हो। औरतें बन रही हैं, मर्द अल्लाह ने बनाया है, तो मर्द का दर्जा है, औरत का दर्जा है। जो चीज आपके, तो जब आप मेहंदी लगा सकते हैं तो दुपट्टा भी एक ओढ़ कर आइए ना, एक दुपट्टा भी लगाइए, बहुत खूबसूरत आएगी। गलत है, गलत है, हराम है। चाहे पैरों में लगाए जाए, चाहे नाखून में लगाए जाए, चाहे गोल गोल दायरा बनाकर लगाई जाए, चाहे नाम लिखा जाए, मर्द के लिए हराम है मेहंदी लगाना। सिवाय ये कि कोई बीमारी हो गई, सर में लगा ली, पांव के अंदर लगा ली, हाथों में फिर भी नहीं है, इलाज के तौर पर कोई लगा ली, वरना खुशी के मौके पर मर्द के लिए मेहंदी नहीं। और हम कितनी बड़ी बड़ी रस्में कर रहे हैं, रस्म हिना और मेहंदी के नाम पर। और आजकल जूता चुराई, ये तफसील से मैं बताता, लेकिन आपको जिक्र कर रहा हूं, शायद के किसी के दिल में ये बात बैठ जाए। सेहरा बांधना, गजरा पहनना, सेहरा और बड़ा बड़ा हार पहनना, हमें निकाह के वक्त यूं कहना पड़ता है, भाई इसको अब तो उतार दो, चेहरा तो दिखा दो। आप औरत नहीं है, पर्दे में नहीं है कि आपका चेहरा मुबारक भी नजर नहीं आ रहा, चेहरा नहीं दिखाते। मर्द का चेहरा खुला हुआ होना चाहिए, खुला हुआ, औरत का चेहरा छुपा होना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस कदर गंदगी फैली मुआशरे में, दुल्हा का चेहरा छुपा हुआ है और औरत का खुला हुआ है। ऐसी भी बड़ा वो देखा हमने, औरत बाकायदा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दुल्हन का, आगे पीछे उसको हाईजैक करने वाले कैमरामैन मौजूद हैं जो सबसे पहले उसको देख चुके हैं।
آپ یوں کیجئے، آپ یوں کیجئے، آپ پیچھے ہٹیے، آپ آگے آئیے، آپ مسکرائیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کبھی ایسا ننگا نہ کرو کہ ان کو غیروں کی نظریں دیکھیں اور ان کے اس طریقے سے فوٹو کھنچوائے جائیں اور ان کی تصویر کشی ہو اور ان کی ریل بنائے جائیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے نکاح کی بالکل ہمیں دعوت نہ دی جائے۔ اس میں نقصان ہمارا ہے نا، جس میں پٹاخے ہوں، جس میں ڈھول تاشے ہوں، جس میں ناچ گانا ہو، اور یہ ساری چیزیں یہ بنائی جا رہی ہوں، لڑکیوں کو ایسا کیا جا رہا ہو، ہمیں اس نکاح کی بھی دعوت نہ دی جائے۔ ہم اپنے گھر میں صحیح ہوتے ہیں، علماء اگر ٹھیک رہیں گے اپنی جگہ پر حق بات کہہ سکیں گے، اگر علماء بھی ان ایسی غلاظتوں میں شامل ہو گئے تو پھر امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ذکر کروں گا کچھ اور باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمارے نکاح کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور امت مسلمہ کو شریعت کا پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔